اس دن یکم محرم کو حکومت کو چھٹی کرنی پڑے گی، اور یکم محرم شہادت فاروق اعظم کا دن ہے۔ اگر یہ تینوں مطالبات حکومت آج تسلیم کر لے، آج ہم یہ جلوس بند کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آج مطالبہ منظور، نواز شریف اعلان کر دے کہ یکم محرم کو چھٹی ہوگی، ہم جلوس نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ جائز مطالبہ ہے یا نہیں؟ کوئی ضد تو نہیں ہے، کوئی لڑائی تو نہیں ہے؟ لیکن اگر تم مطالبہ نہیں مانو گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، یہ جلوس پر امن ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جھنگ شہر ہی نہیں، پورا ملک ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت ہے، املاک ہماری ہیں، چیزیں ہماری ہیں، شہر ہمارے ہیں، گلیاں ہماری ہیں، بازار ہمارے ہیں۔ ہم پر امن جلوس نکالیں گے، تخریب کاروں پر نظر آپ نے رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور فساد مچانے والوں پر نظر آپ نے رکھنی ہوگی۔ ہم پر امن ہیں، پورے ملک میں یکم محرم کا جلوس پر امن طور پر انشاءاللہ نکلے گا۔ میرے بھائیوں، خود شیخ اقبال کا ابتدائی تفتیش کا بیان اس بات پر گواہ ہے کہ شیخ اقبال ہی مولانا اسحاق القاسمی کا قاتل ہے۔ شیخ اقبال، تم کہتے ہو میں قرآن سر پہ اٹھا کر کہتا ہوں، تم نے ساری زندگی سینکڑوں قرآن جھوٹے اٹھائے، اور جنگ کے عوام اب تمہارے ان جھوٹے دعووں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حمید اللہ قریشی تفتیشی افسر کے پاس جو بیان شیخ اقبال نے دیا، اس بیان میں تسلیم کیا کہ فیرن کرنے والے لوگوں کو میں نے بلایا تھا، باہر سے اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ یہ لکھا ہے کہ بعض محققین نے کے نزدیک حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین صحابی نہیں ہے، کیونکہ زمانہ نبوت کے وقت ان کی عمر چند سال تھی۔ جس آدمی نے سوال کیا ہے اس آدمی کو شاید معلومات نہیں ہے، اس لیے سوال لکھا ہے۔ دونوں سوال بنیادی طور پر غلط ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی کسی حدیث میں یزید کو جنتی نہیں کہا گیا۔ اگر کسی بھی حدیث میں جنتی کہا گیا ہو تو وہ لا کر مجھے دکھائے، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یزید کو جنتی کہا گیا۔ حدیث یہ ہے کہ اول جیش یغزون مدینہ کیسر مغفور لہم، کہ جو شخص قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا اس کے پچھلے گناہ سارے بخشے گئے۔ یزید اس جنگ میں شریک تھا، پچھلے گناہ بخشے گئے کا معنی جنتی نہیں ہوتا۔ مغفور لہم کا لفظ ہر اس آدمی کے لیے حضور نے استعمال کیا جو حج کرنے جائے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی حج کرنے جائے وہ مغفور لہم، یعنی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج کر کے آ کر ساری بلیک کرتا رہے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مغفور لہم کا لفظ ہے کہ پچھلے معاف ہو گئے، تو قسطنطنیہ کی جنگ کی وجہ سے پچھلے معاف ہو گئے، اور کربلا کا واقعہ اور باقی سارے واقعات تو بعد میں پیش آئے، تو ان کا تو کہیں ذکر ہی کوئی نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے کہ امام حسین صحابی نہیں ہے، بعض کتاب میں لکھا ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حسین صحابی نہیں ہے۔ محمود احمد عباسی نے کراچی سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ حضرت حسین جو ہے ان کی عمر چونکہ حضور کی وفات کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے یہ صحابی نہیں۔ ان کی اس بات کو دنیا کے کسی سنی نے نہیں مانا، اس لیے کہ حضرت حسین کی عمر 7 سال کی تو وہ مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے شعور کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہو، اور شعور کی حالت 6 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، اور حضرت حسین کی عمر تو 7 سال کی تھی، لہذا یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے۔ اور باقی کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں۔ نواز شریف پچھلے حکمرانوں سے سبق سیکھو،
ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے برا نہیں سوچتے، اس ملک کے امن کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔